اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ کل من صحبہ وتبعہ بإحسان بعدہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین و سامعین، جیسا کہ کل ہم نے کھانا کھانے سے پہلے کی دعا اور کھانے کے بعد کی دعا ہم نے آپ کو بتائی، آج ہم بتائیں گے کہ واش روم میں یا باتھ روم میں جب آپ جاتے ہیں تو ناظرین ہم عام طور پر یہ دعائیں نہیں پڑھتے، اور جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ یہ بیت الخلاء جسے واش روم کے لیجیے یا باتھ روم، ظاہر ہے کہ آج کل کمبائنڈ ہوتے ہیں، تو یہاں پر کوئی بھی جاتا ہے تو اپنا ستر کھولتا ہے، ظاہر ہے کہ واش روم بھی کرنا ہے یا غسل بھی کرنا ہے، باتھ بھی لینا ہے تو ستر تو کھولتا ہے، تو شیاطین اس میں شامل ہو جاتے ہیں، کیونکہ ایسی جگہوں پر شیاطین رہتے ہیں۔ تو فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ بیت الخلاء جانے سے پہلے، باتھ روم یا واش روم جانے سے پہلے یہ دعا پڑھ لیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے یہ دعا پڑھ لیں تو شیطان کی دخل اندازیوں سے بالکل محفوظ ہو جاتے ہیں۔ ظاہر ناظرین کہ آج کل جو یعنی کئی لوگوں کے ساتھ جنات کے معاملات ہوتے ہیں کہ جی جو ہے وہ جنات کا معاملہ ہے، یہ ہے وہ ہے، لوگ پریشان ہوتے ہیں، خواتین پریشان رہتی ہیں، تو اس کی اور وجوہات اور ریزنز کے علاوہ ایک بڑا ریزن یہ ہے کہ ہم جانے سے پہلے یہ دعائیں نہیں پڑھتے، اور ہوتا کیا ہے کہ وہاں شیاطین ہوتے ہیں تو کہیں نہ کہیں منسلک ہو جاتے ہیں۔ تو بہرحال جب آپ واش روم کے لیجیے، باتھ روم کے لیجیے یا بیت الخلاء کے لیجیے، جانے سے پہلے، قدم رکھنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں، اور پھر یہ دعا پڑھیں، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اے اللہ، میں تیری بارگاہ میں پناہ چاہتا ہوں خبیث جنات اور جنیوں سے۔ تو ناظرین و سامعین، جب آپ نے پناہ چاہ لی اللہ تعالیٰ کی، اب آپ بے فکر ہو کر جائیں، تو کوئی شیطان وہاں پر نہیں ہوگا، اور شیطان کی دخل اندازیوں سے اور بد اثرات سے انشاءاللہ محفوظ رہیں گے۔ اور پھر اس کے ساتھ جب واپس آئیں تو واپس آنے کے بعد یہ دعا پڑھ لیں، الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی۔ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے کہ جس نے مجھ سے یہ اذیت دور کی اور مجھے عافیت عطا فرمائی۔ یہ دعا کیوں پڑھتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں، یعنی پوچھ لیجئے کہ جن کو قبض وغیرہ ہو جائے یا جن کا ناظرین پیشاب وغیرہ رک جائے تو ان کے ساتھ کیا معاملات ہوتے ہیں، تو اسی لیے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے اس اذیت سے ہمیں نجات عطا فرمائی اور ہمیں عافیت عطا فرمائی۔ ناظرین و سامعین، یہ چھوٹی چھوٹی دعائیں ہوتی ہیں، اس کو یاد کر لیں، اگر یاد نہیں بھی ہوتی تو کم از کم اردو میں اس کی جو ٹرانسلیشن ہے وہ یاد کر لیں، کہ جیسے مثال کے طور پر آپ واش روم میں یا باتھ روم میں جا رہے ہیں تو اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث یاد نہیں ہوتا، تو آپ یہ تو یاد کر لینا کہ اے اللہ، میں خبیث جنات اور جنیوں سے تیری پناہ چاہتا ہوں، اور واپس آئیں الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی یاد نہیں ہوتا تو کم از کم یہ تو یاد کر لیں کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھ سے یہ اذیت دور فرمائی اور مجھے عافیت عطا فرمائی۔ تو ناظرین، ہوتا کیا ہے کہ یہ دعائیں پڑھنے سے برکتیں بھی ملتی ہیں، اور شیطان، بد اثرات، شیاطین، جنات، ان سے سب سے الحمدللہ اللہ تعالیٰ محفوظ فرماتا ہے۔ چلتے ہیں آج کے سبق کی جانب۔ ہمارا جو آج کا سبق ہے وہ سورہ کہف
اور اس کی آیت نمبر 87 ہے، آیت نمبر 87 ہے، آج کے سبق میں شامل ہے۔ فارمیٹ کے مطابق پڑھیں گے، باوضو ہو جائیں، اسکرین کے سامنے موجود ہیں، کلام پاک کو ساتھ رکھیں، آج کا سبق نکالیں، اپنے پاس نوٹ بک ضرور رکھیں، کوئی بھی امپورٹنٹ بات ہو اسے نوٹ ضرور فرما لیجئے۔ آپ کو لیے چلتے ہیں آج کے اس پروگرام کے فرسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ لغت القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا پہلا سیگمنٹ ہے، اور آئیے تعوذ تسمیہ پڑھتے ہوئے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا۔ اسے نکرن پڑھیں گے، وقف کی صورت میں نکرا پڑھا جائے گا، دو زبر کی ترمین وقف میں الف سے چینج ہو جاتی ہے، تو ناظرین وقف کی صورت میں نکرا پڑھا جائے گا۔ اب آخر میں اب دیکھیں علامت وقف اندر 87 لکھا ہوا ہے، آیت نمبر 87 یہاں پر مکمل ہو رہی ہے۔ کتنے کلمات ہیں ذرا دیکھیے، قولا ایک کلمہ، اما دوسرا، من تیسرا، ظلمہ چوتھا، فا پانچواں، سوفا چھٹا، نعذب ساتواں، اور ہو آٹھواں، ثم نواں، یرد 10واں، الہ 11واں، ربی 12واں۔ پھر اس کے بعد ناظرین یعذب 13واں، عذاباً 14واں، نکرا 15واں۔ کل یہاں پر 15 کلمات موجود ہیں، ہر کلمے کو علیحدہ پھر ملا کر پڑھتے ہیں، آپ بغور ملاحظہ فرمائیں۔ قال اما من ظلم، من میں آپ دیکھیں نون ساکن ہے، اس کے بعد ظا حرف اخفا ہے، تو نون ساکن کو اخفا کے ساتھ پڑھیں گے۔ اخفا کہتے ہیں ناک میں آواز لے جا کر گنگنانا۔ من ظلم، قال اما من ظلم، فا علیحدہ ہے، سوفا علیحدہ ہے، ملا کر پڑھیں گے فسوفا۔ نعذب علیحدہ، ہو علیحدہ، ملا کر پڑھیں گے نعذبہ۔ ثم یرد، را پر زبر ہے، را کو پر کر کے پڑھا جائے گا۔ ثم یرد الی، رب علیحدہ، ہی علیحدہ، ملا کر پڑھیں گے ربی، را پر زبر ہے، را کو پر کر کے پڑھا جائے گا، اور با مشدد ہے، با کو جمع کے ساتھ پڑھیں گے۔ فا علیحدہ، یعذب علیحدہ، ہو علیحدہ، ملا کر پڑھیں گے فیعذبہ عذابا نکرا۔ عذاباً میں با پر دو زبر کی ترمین، اسے نکرن کی نون کے ساتھ ملائیں گے، نون کی آواز کو غنے کے ساتھ ادا کیا جائے گا۔ یہاں پر یرملون کا جو قاعدہ ہے وہ اپلائی ہوگا۔ عذاباً نکرا، اور را پر دو زبر کی ترمین پر کر کے پڑھیں گے، اور وقف کی صورت میں بھی نکرا پڑھیں گے تو را پر را الف زبر را ہوگا، تو اس صورت میں بھی را کو پر کر کے ہی پڑھا جائے گا۔ فَيُعَذِّبُهُ عَذَابًا نُكْرًا، یہاں وقف کریں گے تو عذاباً نکرا پڑھیں گے۔ آئیے ناظرین انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے بڑھائیں گے، لیکن ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب، کہیں جائیے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب، اور اب ہم چلیں گے کلمات کی لغت اور گرامر کے اعتبار سے تحقیق اور ترجمے کی جانب۔ سب سے پہلے جو آج کا سبق ہے وہ لکھیں گے، پھر اس میں جو کلمات ہیں، اسماء افعال حروف کون سے ہیں ان کی نشاندہی کی جائے گی، تحقیق و ترجمہ بھی عرض کریں گے قرآن اور اردو کے حوالے سے، کہ وہ کلمات جو عام طور پر آپ قرآن میں پڑھتے ہیں، اردو میں بھی یوز کی جاتے ہیں، ان کی بھی نشاندہی ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه
فَيُعَذِّبُهُ عَذَابًا نُكْرًا۔ آیت نمبر 87 ہوئی۔ ناظرین ہم اعراب لگاتے ہیں۔ قال اما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا۔ جی ناظرین یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آج کا سبق ہے۔ اب سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اسما کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ تو پہلا اسم ہے من، پہلا اسم ہے من، دوسرا ہے ہو ضمیر، تیسرا ہے رب، یہاں پر نمبر 2 آئے گا، یہاں پر بھی نمبر 2 آئے گا، چوتھا ہے عذاباً، پانچواں ہے نکرا۔ کل یہاں پر 5 اسما ہیں۔ پہلا ہے من، دوسرا ہے ہو اور ہی ضمیر، ہو اور ہی ضمیر۔ اچھا جی اس کے بعد ہے تیسرا ہے رب، چوتھا ہے عذاباً، اور پانچواں ہے نکرا۔ پانچ اسما ہو گئے، اور اب ہم دیکھتے ہیں افعال کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ تو پہلا فعل ہے قال، دوسرا ہے ظلم، تیسرا ہے نعذب، چوتھا یرد، پانچواں یعذب۔ تو ناظرین کل ملا کر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو افعال کی تعداد ہے وہ 5 ہے۔ کل افعال کی تعداد 5 ہے، تو ہم اسے لکھ لیتے ہیں۔ نمبر 1 قال، نمبر 2 ظلم، نمبر 3 نعذب، نمبر 4 یرد، نمبر 5 یعذب۔ کل 5 افعال ہو گئے، اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ حروف کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ تو پہلا حرف ہے اما، دوسرا ہے فا، تیسرا ہے ثم، چوتھا الا، فا گزر چکا ہے نمبر 2 میں، تو 4 حروف ہیں۔ نمبر 1 اما، نمبر 2 فا، نمبر 3 ثم، نمبر 4 الا۔
5 اسما 5 افعال 10 ہو گئے، اور 4 حروف تو کل ملا کر ناظرین 14 کلمات ہیں، کل ملا کر 14 کلمات ہیں۔ سب سے پہلے چلتے ہیں اسما کی جانب۔ پہلا اسم ہے ناظرین یہ من ہے، اسم موصول ہے۔ یہ اسم موصول کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اسم شرط کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، بطور اسم استفہام بھی یوز ہوتا ہے۔ یہاں پر بطور ناظرین اسم موصول کے ہے۔ یہ ذوی العقول یعنی انسانوں کے لیے آتا ہے، اس کا معنی جو جسے ان میں سے کوئی معنی بھی کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد ہو، واحد مذکر غائب کی ضمیر ہے۔ واحد مذکر غائب کی ضمیر متصل ہو تو ہو کی شکل میں، بعض اوقات ہی کی شکل میں ہوتی ہے، منفصل ہو تو ہوا کی شکل میں ہوتی ہے۔ اچھا، جب ہم کہتے ہیں ہو تو پیش یا الٹا پیش، جب ہم کہتے ہیں ہی تو زیر یا کھڑی زیر دونوں مراد ہو سکتے ہیں۔ ہوا ہو یا ہی، اس کا معنی ہوگا وہ اس۔ رب کہتے ہیں پرورش کرنے والا، پالنے والا۔ قرآن کریم میں بھی یہ کئی مقامات پر یوز ہوا ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ اچھا یاد رکھیں کہ مجازن تو کسی کو بھی کہا جا سکتا ہے، ماں باپ کو بھی، یا جو آقا اور غلام ہونے کا تصور تھا تو آقا کو بھی رب کہا جاتا تھا۔ جو بھی پرورش کرنے والا ہوتا ہے اسے رب کہہ سکتے ہیں، یعنی صفت ربوبیت کی طرف متصف کر سکتے ہیں۔ لیکن حقیقی جو رب ہے وہ فقط اللہ رب العالمین ہے۔ مجازن اللہ رب العالمین نے خود یہ نسبت والدین کی طرف منسوب فرمائی ہے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اولاد کو تعلیم دی کہ یوں دعا کرو کہ اے میرے رب ان دونوں پر رحم فرما جیسا کہ انہوں نے مجھے بچپن میں پالا۔ لیکن حقیقی رب فقط اللہ رب العالمین ہے۔ ناظرین یہ رب عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں نا یا رب میری حاجات کو پورا فرما۔ انشاءاللہ مزید ہم پروگرام کو آگے بڑھائیں گے، لیکن ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب۔ ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب۔ اور یہاں پر آپ دیکھیں ناظرین کہ آپ کو جو آج کا سبق ہے وہ ہم لکھ چکے ہیں، بلکہ 3 اسماء کی تحقیق و ترجمہ بھی ہم آپ کی خدمت میں عرض کر چکے ہیں۔ اور اب اس کے بعد ناظرین اگلا اسم ہے عذاباً۔ عذاب کسے کہتے ہیں؟ کسی بھی تکلیف دہ چیز کو عذاب کہا جاتا ہے۔ اور یہاں پر عذاب سے مراد کیا ہے؟ یہاں پر ناظرین جو ہے وہ ظاہر کہ تکلیف دہ چیز بھی مراد ہو سکتی ہے، اور آخرت کا عذاب بھی، کیونکہ آگے رب کی طرف جو لوٹایا جائے گا تو وہاں پر جو یعذبہ، تو یہاں پر عذاب سے مراد عذاب النکرہ ہے۔ عذاب سے مراد وہ آخرت کا عذاب ہے جو اللہ رب العالمین نے نافرمانوں کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ تو اعذبہ اس کی جمع آتی ہے، عذاب ایک تکلیف دہ چیز اور اعذبہ بہت سی تکلیف دہ چیزیں۔ اور یہ بھی عام طور پر ناظرین ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں نا مولا ہمیں عذاب سے محفوظ فرما۔ نکرہ، نکرہ کسے کہتے ہیں؟ نکرہ کہتے ہیں بڑا سخت، نکرہ کہتے ہیں بڑا سخت۔ اچھا آپ نے پچھلی آیت کریمہ میں آیت نمبر 86 میں پڑھا ہوگا حسنہ، اس حسنہ کا معنی کیا ہوگا؟ کیا تھا؟ اچھا، اسی کے وزن پر ہے نکرہ، نکرہ کا معنی ہے برا، بڑا سخت۔ اس کے بعد آ جائیے ناظرین افعال کی جانب۔ قال فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب، اس کا معنی ہے اس نے کہا، اس نے کہا۔ اچھا جی، قال یقول قول، اس کا مصدر ہے قول، اس کا معنی ہے بات، اور یہ عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہے ظلمہ، ظلمہ فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب، اس کا معنی ہے اس نے ظلم کیا۔ اب من اس کے ساتھ آ رہا ہے، من اس میں موصول ہے اور ذوی العقول کے لیے آتا ہے، تو اس کا معنی کیا ہوگا؟ من ظلمہ، جس نے ظلم کیا، جس نے ظلم کیا۔ ظلمہ یظلم ظلمن، ظلم اس کا مصدر ہے جو کہ عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہے نعذب، نعذب فعل مضارع معروف صیغہ جمع متکلم، اس کا معنی ہے ہم سزا دیتے ہیں یا ہم سزا دیں گے، اور یہاں پر سوف داخل ہے، فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے
تو ناظرین فعل مضارع کو مستقبل قریب کے معنی میں کرتا ہے. سوف نعذب پس ان قریب، فسوف نعذب پس ان قریب ہم سزا دیں گے. فا کا معنی ہے پس یا تو فسوفا پس ان قریب ہم سزا دیں گے یا ہم عذاب دیں گے. اس کے بعد یردو. ناظرین یردو کیا ہے؟ فعل مضارع مجہول صیغہ واحد مذکر غائب. یردو یہ فعل مضارع معروف ہے، اس کا معنی ہے وہ لوٹتا ہے یا وہ لوٹے گا. اچھا اب یردو کا معنی کیا ہے کہ وہ لوٹایا جاتا ہے یا وہ لوٹایا جائے گا، یا وہ پھیرا جاتا ہے یا وہ پھیرا جائے گا. ان میں سے کوئی معنی بھی کیا جا سکتا ہے. ناظرین اس کے بعد یعذب. نعذب اور یعذب زمانہ ایک ہے، صرف صیغے کا فرق ہے. یعذب فعل مضارع معروف صیغہ واحد مذکر غائب، اور اس کا معنی ہے وہ سزا عذاب دیتا ہے یا وہ عذاب دے گا، اور یہ معنی ہوگا وہ عذاب دے گا کیونکہ مستقبل کی بات ہو رہی ہے. تو ناظرین جو پہلا نعذب ہے یہاں پر اس کا معنی سزا دینا ہے کیونکہ وہ دنیاوی ہے، اور جو دوسرا ہے یہ اس کی نسبت اللہ تعالیٰ کی جانب ہے، تو اس کا معنی کیا کیا کہ وہ عذاب دے گا، وہ عذاب دے گا. تو یعذب عذاب النکرہ، یعذبہ عذاب النکرہ، یہاں عذاب سے مراد اخروی عذاب ہے. اس کے بعد آ جائیے ناظرین حروف کی جانب. اما کا معنی کیا ہے؟ اما کا معنی ہے بہرحال. اس کے بعد فا، اس کا معنی ہے پس یا تو، ان میں سے کوئی معنی بھی کیا جا سکتا ہے. ثم اس کا معنی ہے پھر. الا غایت کے لیے آتا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے طرف کی طرف. ان میں سے کوئی معنی بھی کیا جا سکتا ہے. 5 اسماء، 5 افعال اور 4 حروف، تو کل ملا کر 14 کلمات ہوئے. 14 کلمات میں کل 4 کلمات ایسے ہیں جو عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. وہ کون کون سے ہیں ذرا دیکھیے گا. نمبر 1 رب، نمبر 2 عذاب، نمبر 3 قال میں قول، نمبر 4 ظلم میں ظلم. آئیے ناظرین حروف کو آپس میں ملا کر کلمات کو آپس میں ملا کر جملہ، کلام یا آیت کیسے بنا کرتے ہیں، تو آئیے ملاحظہ فرمائیے. قاف الف زبر قا، لام زبر لا، قال. حمزہ میم الف زبر حمزہ میم زبر ام، میم الف زبر ما، اما. قال اما. میم نون زبر من، ضا زبر ضا، لام زبر لا، لام زبر لا، میم زبر ما، ظلم من ظلم. فا زبر فا، سین واو زبر سو، فا زبر فا، فسوف. نون پیش نو، عین دال زبر عذ، دال زیر دی، با پیش بو، ہا الٹا پیش ہو، نعذبہ، فسوف نعذبہ. ثا میم پہ ثم، میم زبر ما، ثم یا پیش یو، را دال زبر رد، دال پیش تو، یرد. حمزہ زیر ای، لام کھڑا زبر لا، الا. را با زبر رب، با زیر بی، ہا کھڑی زیر ہی، ربی. فا زبر فا، یا پیش یو، عین دال زبر عذ، دال زیر دی، با پیش بو، ہا الٹا پیش ہو، فیعذبہ. عین زبر ع، دال الف زبر ذا، با نون 2 زبر بن، عذابا. نون کاف پیش نک، را 2 زبر رن، نک رن. عذابا نکرا، یہاں وقف کریں گے تو عذابا نکرا پڑھا جائے گا. فیعذبہ عذابا نکرا. آئیے ناظرین چلتے ہیں تلاوت کی جانب، اور سب سے پہلے ہم تلاوت کریں گے ترتیل کے ساتھ، تو آئیے سماعت فرمائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا.
ناظرین یہ ہم نے پڑھا ترتیل کے ساتھ، اب آئیے چلتے ہیں اور پڑھیں گے ہم حدر کے ساتھ، جیسے عام طور پر نماز تراویح میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا۔ ناظرین یہ ہم نے پڑھا حدر کے ساتھ، اور اب ہم پڑھیں گے تدویر کے ساتھ، جس طرح فرض نمازوں میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ تلاوت مکمل ہوئی، اور تلاوت کے مکمل ہونے کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا جو فرسٹ سیگمنٹ ہے وہ کمپلیٹ ہوا۔ آپ کو لیے چلتے ہیں سیکنڈ سیگمنٹ کی جانب۔ تفہیم القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ ہے۔ سب سے پہلے ناظرین حرف بہ حرف ترجمہ آپ کی خدمت میں عرض کریں گے، پھر اس کے بعد آسان فہم ترجمہ جو ہے وہ عرض کیا جائے گا، پھر آخر میں تفسیر بیان کی جائے گی۔ تفسیر بھی ہم کوشش کرتے ہیں کہ انتہائی آسان انداز میں ہو۔ تو سب سے پہلے حرف بہ حرف لفظ بہ لفظ ترجمہ ہم پیش کریں گے۔ قال اس نے کہا، اما بہرحال، من وہ جو، ظلم اس نے ظلم کیا، فا پس، سوف نعذب ان قریب ہم سزا دیں گے، ہو اسے، یہ ہو ضمیر من کی طرف لوٹ رہی ہے، ثم پھر، یرد اسے پھیرا جائے گا، لوٹایا جائے گا، الا طرف، ربی رب ہی اس کے، فا تو، یعذب وہ عذاب دے گا، ہو اسے، عذاباً عذاب، نکرا بڑا سخت۔ ناظرین اب آئیے چلتے ہیں آسان فہم با محاورہ ترجمے کی جانب۔ قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا۔ اس نے کہا، جس شخص نے اپنی جان پر ظلم کیا تو عنقریب ہم اس کو سزا دیں گے، پھر وہ اپنے رب کی طرف لوٹایا جائے گا تو وہ اس کو بدترین عذاب دے گا۔ ناظرین و سامعین یہ آسان فہم با محاورہ ترجمہ، اور اب آئیے چلتے ہیں تفسیر کی جانب۔ اور تفسیر ناظرین ہم کل عرض کر رہے تھے، اور اس میں یاد رکھیں کہ خاص طور پر آیت نمبر 85 سے ہم نے شروع کی تھی تفسیر، کہ سو وہ ایک مہم کی تیاری کرنے لگے، حتیٰ کہ جب وہ غروب آفتاب کی جگہ پہنچے تو انہوں نے اسے سورج کو سیاہ دلدل کے چشمے میں ڈوبتے ہوئے پایا، اور انہوں نے اس کے پاس ایک قوم کو پایا۔ ہم نے کہا کہ اے ذوالقرنین تم ان کو عذاب پہنچاؤ یا ان کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ تو ہم نے آپ کو بتایا ناظرین کہ ذوالقرنین نے مغرب کی جانب سفر اختیار کیا، حتیٰ کہ وہ ایسی جگہ پہنچ گئے جہاں پر زمین اور خشکی کی حد ختم ہو گئی، اور اس کے بعد سمندر تھا، وہ بحر الظلمات تھا۔ کہتے ہیں کہ ناظرین یہ تیونس، الجزائر، مراکش اور مغربی ممالک کو فتح کرتے ہوئے یہاں پر پہنچے تھے۔ انہوں نے وہاں پر سورج کو ایک سیاہ دلدل میں غروب ہوتے ہوئے دیکھا۔ عین کے معنی ہے چشمہ، اور حمیہ کا معنی ہے گارا، کیچڑ اور دلدل۔ اگر آپ شام کے وقت سمندر کے کنارے کھڑے ہوں اور دور جہاں آسمان اور سطح سمندر کے کنارے ملتے ہوئے نظر آئیں تو آپ کو ایسا ہی لگے گا جیسے سورج سمندر میں ڈوب رہا ہو، ورنہ حقیقت میں سمندر جو ہے وہ ناظرین سورج جو ہے سمندر اور زمین سے بہت زیادہ بڑا ہے۔ ذوالقرنین نے وہاں پر ایک قوم کو پایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ذوالقرنین تم ان کو عذاب پہنچ
پہنچاؤ یا ان کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اس میں اختلاف ہے کہ ذوالقرنین نبی تھے یا ولی تھے۔ اگر نبی تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان پر اس کلام کے ذریعے وحی فرمائی، اور اگر ولی تھے تو اللہ تعالیٰ نے اس زمانے کے نبی پر وحی نازل فرمائی، اور اس نبی نے ذوالقرنین تک اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا۔ یا پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں اس طرح بات ڈال دی جس طرح موسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ کے دل میں بات ڈال دی تھی۔ ناظرین و سامعین، یاد رکھیں کہ جمہور کی رائے کے مطابق ذوالقرنین نبی نہیں تھے، اللہ تعالیٰ کے ولی تھے، نیک بندے تھے۔ اچھا، اب جو موسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ کے دل میں بات ڈالی تھی، اس کا ذکر سورہ طٰہٰ آیت نمبر 38-39 میں ہے۔ اذ اوحینا الی امک ما یوحیٰ ان اقذفیہ فی التابوت فاقذفیہ فی الیم فلیلقہ الیم بالساحل یاخذہ عدو لی وعدو اللہ۔ جب ہم نے آپ کی ماں کی طرف وہ الہام کیا جس کی وحی اب کی جا رہی ہے کہ تم اس موسیٰ کو صندوق میں بند کر کے دریا میں ڈال دو، اور دریا اس صندوق کو ساحل پر ڈال دے گا اور اس کو میرا اور خود اس کا دشمن اٹھا لے گا۔ اس طریقے سے ذوالقرنین کے دل میں بات ڈالی گئی۔ ذوالقرنین نے اس سفر میں مغرب کی آخری جانب کافروں کی ایک قوم تھی یا بنی آدم کا ایک بہت بڑا گروہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ذوالقرنین رضی اللہ عنہ کے دل میں یہ الہام کیا کہ اگر یہ لوگ کفر پر اصرار کریں تو ان کو مار دینا، یا تم صبر کرو اور ان کو حق اور سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتے رہو اور ان کو شرعی احکامات کی تعلیم دیتے رہو۔ ذوالقرنین نے ان لوگوں سے کہا جس شخص نے میری دعوت قبول نہیں کی اور کفر اور شرک پر اصرار کیا تو ہم دنیا میں اس کو سزا دیں گے، اور جب وہ آخرت میں اپنے رب کی طرف لوٹے گا تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو دوزخ میں بہت سخت عذاب دے گا۔ اور جس نے میری دعوت قبول کی اور وہ اللہ پر ایمان لایا اور اس نے نیک اعمال کیے تو اس کی جزا آخرت میں جنت ہے، ہم اس کو مشکل اور سخت احکامات کا مکلف نہیں کریں گے، اور اس کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کے جو آسان طریقے ہیں وہ ہم اس کو بتائیں گے۔ ناظرین، یہ پہلا سفر تھا جو جانب مغرب تھا، جس کا ذکر اللہ جو ہے وہ یہاں پر اشارتاً کیا گیا اور تفاسیر میں جو ہے وہ بیان کیا گیا۔ اور جو ہے وہ اس کے بعد ذوالقرنین کا ایک اور سفر بھی تھا جو جانب مشرق تھا، اور آگے جا کر ناظرین آپ پڑھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے اشارتاً اسے بھی بیان فرمایا ہے۔ تو ہم یہاں پر موقوف کرتے ہیں ناظرین کہ جو ذوالقرنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سفر جانب مغرب ہوا تھا اور جہاں اس قوم کو پایا، اب اس کے بعد معاملہ کیا ہوتا ہے وہ انشاءاللہ ہم عرض کریں گے، لیکن آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا۔ چلتے ہیں تھرڈ اور لاسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ قرآن سب کے لیے یہ سیگمنٹ آپ کا سیگمنٹ ہے، دنیا بھر سے آپ ہمیں کالز کر سکتے ہیں، اسکرین پر نمبرز ڈسپلے ہیں۔ آپ کا تعلق پاکستان سے باہر دنیا کے کسی خطے کسی ملک سے ہو، اٹھائیے اپنے فون، ڈائل کیجیے نمبرز کو، جوائن کیجیے ہمارے اس پروگرام کو۔ دیکھتے ہیں اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ کون ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کہاں سے؟ ٹیکسلا سے بات کر رہا ہوں۔ جی کیا نام ہے آپ کا؟ حارث محمود۔ جی حارث محمود صاحب کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ جی سنائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد الى ربه ويعذبه عذابا نكرا۔ اچھا، ثم یردو جو آپ نے پڑھا، دال کو کھینچ کے پڑھا، دال کو کھینچ کے نہیں پڑھیں گے، دال پر صرف پیش ہے، بغیر کھینچے پڑھیں گے۔ ثم یرد الی ربہ فیعذبہ بھی تھوڑا سا آپ نے غلط پڑھا تو اس کو ذرا دیکھ لیجیے گا، اس کو اسی کریکشن کر لیجیے گا۔ فیعذبہ عذابا نکرا۔ آپ ماشاءاللہ اچھا پڑھتے ہیں لیکن تھوڑا سا پریکٹس کیجیے تاکہ مزید اچھا ہو جائے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی سنائیے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی سنائے۔ میرے خیال میں لائن ڈسکنیکٹ ہو چکی ہے، بہرحال چلتے ہیں اگلے کالر کی جانب۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ صاحب سے۔ جی سنائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی سنائیے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد الى ربه فَيُعَذِّبُهُ عَذَابًا نُكْرًا. اس نے کہا جس شخص نے اپنی جان پر ظلم کیا تو عنقریب ہم اس کو سزا دیں گے، پھر وہ اپنے رب کی طرف لوٹایا جائے گا تو وہ اس کو بدترین عذاب دے گا. جزاک اللہ خیر. چلتے ہیں نیکسٹ کالر کی جانب. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کہاں سے؟ تاندلے والا سے. جی سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے خیال میں ان کی آواز صحیح نہیں آ رہی، اور یہ تو ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھتی ہے، لیکن بہرحال مجھے آواز صحیح نہیں آ رہی، اور مجھے امید ہے کہ انہوں نے اچھا پڑھا ہوگا. چلتے ہیں نیکسٹ کالر کی جانب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی جاوید پنڈی سے. سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا. ترجمہ. اس نے کہا جس شخص نے اپنی جان پر ظلم کیا تو ان قریب ہم اس کو سزا دیں گے، پھر وہ اپنے رب کی طرف لوٹایا جائے گا تو وہ اس کو بدترین عذاب دے گا. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بیٹا کہتے رہے. اماں کیسی ہیں؟ ٹھیک ہے. میں پڑھتا ہوں، آپ اسے دہرا لیجئے. ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا. جزاک اللہ خیر. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت کامل عاجل نصیب فرمائے. ناظرین و سامعین، اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. یہ پروگرام جسے آپ روزانہ علاوہ ہفتے اتوار کے سپہر 4 بجے سے لائیو اور پاکستانی وقت کے مطابق صبح 7 بجے سے ریپیٹ ٹیلی کاسٹ میں دیکھا کرتے ہیں. فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا. www.arYQTV.tv پر آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں، اور یہ پروگرام یوٹیوب پر دیکھنا چاہیں تو اس پروگرام کے نام کے ساتھ ڈیٹ کے ساتھ سرچ کیجیے. اس پروگرام کو ضرور دیکھیے اور اس سے مستفیض اور اوروں کو بھی ترغیب دیجیے. زندگی رہی تو انشاءاللہ کل سیم ٹائم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے. پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے میزبان محمد سہیل رضا امجدی اور ARYQTV کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.